أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے ترکاری، ککڑی، گیہوں اور مسور کی دال اور پیاز وغیرہ جو زمین پیدا کرتی ہے، اگاتی ہے وہ ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ آپ عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں تمہیں مطلوب ہے تو کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا. آخرکار ذلت و رسوائی اور محتاجی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، اس کے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے بڑھتے چلے جاتے تھے. آج کی اس آیت کی تفسیر یہ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 61، کہ جب ان لوگوں نے من و سلوہ کھا کے اکتاہٹ محسوس کرنے لگے، انہوں نے کہا جی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مسور کی دال، پیاز، ککڑی، گیہوں یہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ عمدہ چیزیں نہیں ہیں ان کے مقابلے میں جو تم کھا رہے ہو، وہ عمدہ چیزیں ہیں، لہٰذا اسی پر اکتفا کرے. جب قوم نے نہ مانا پھر فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، کہیں سے دور چلے جاؤ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب ان پر مسلط کر دیا. دنیا کے اندر بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی. دنیا میں اس لیے رسوائی کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور آخرت میں اس لیے کہ جو پیغمبر کی تکذیب کرتے تھے، پیغمبر ان کے پاس ہدایت لے کر آئے، اس لیے ان کے لیے دنیا کے لیے بھی ذلت ہے اور آخرت کے لیے بھی ذلت ہے. اللہ ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.